ہم تو پھر مانیں گے کہ اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے، ہم خود آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ بالکل وہی ہے سیم جو بھی چند دن پہلے مفتی شمیل ترمذی صاحب انڈیا کے اندر، شمیل ندوی صاحب، مفتی شمیل ندوی صاحب انڈیا کے اندر، ان کی ڈیبیٹ ہوئی ایک جاوید ایتھیسٹ، وہ جو ہے کیا دہریہ جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ان کی ڈیبیٹ ہوئی، بحثہ ہوا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی ایسا کون سا راز ہے جو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے بتاتا ہے، خود سامنے نہیں آتا؟ خود آئے نا ہمارے سامنے۔ یعنی یہ اللہ کو دیکھنے کا جو تقاضا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نے بھی یہ اللہ کو دیکھنے، حتیٰ نر اللہ جہرۃ، ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جس وقت وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے ان کے بعد، ان کے جانے کے بعد بچھڑے کو خدا بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا اس کے بعد تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 اور 52 ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات کیے ان کا تذکرہ چل رہا ہے، کل بھی پڑھا ہم نے اور آج کے سبق کے بعد آئندہ بھی یہ تذکرہ چل رہا ہے۔ پیچھے جو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیے، وہ احسانات یاد کرو۔ وہ احسانات اللہ پاک یاد دلوا رہے ہیں۔ 51-52 نمبر آیت ہے، اس کے اندر اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا۔ اب 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یوں ہوا کہ جس وقت بنی اسرائیل کو اطمینان ہو گیا، فرعون سے نجات پا گئے، تو بعض روایت کے مطابق دوبارہ مصر میں آ کر ٹھہرے، بعض روایت کے مطابق کسی اور جگہ ٹھہرے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمیں کوئی دستور ہو، کوئی شریعت ہو جس کے اوپر اب ہم زندگی گزاریں، اب دشمن سے ہمیں خلاصی مل گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ پاک کے ہاں تشریف لے گئے کہ ہمیں کوئی دستور دیا جائے، کوئی شریعت دی جائے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 40 روزے رکھیں، 30 روزے رکھیں، پہلے 30 روزوں کا حکم آیا، 1 مہینہ روزے رکھیں، آپ کو کتاب دی جائے گی، نئی شریعت دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے۔ پھر آگے قرآن پاک میں اس کی تفسیر موجود ہے کہ اس کے بعد تورات ملنی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے اللہ پاک سے ہم کلام ہونا ہے، مجھے کتاب ملنی ہے، تو انہوں نے کوئی گھاس تھا، مخصوص قسم کی بوٹی تھی، اس کے جو ہے نا وہ مسواک کر لی، مسواک کرنے سے تاکہ میرے منہ کے اندر خوشبو پیدا ہو جائے۔ جبکہ روزے رکھنے کی وجہ سے ایک رمضان مبارک میں بھی روزے دار کے منہ سے ایک معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے ایک جو ہے وہ بو آتی ہے، تو وہ اللہ پاک کو بڑی پسند ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اب وہ بو ختم ہو گئی جو کہ اللہ پاک کو پسند ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ کیا کیا تم نے، ابھی 10 روزے اور رکھو۔ تو 40 روزے موسیٰ علیہ السلام نے رکھے تاکہ وہ دوبارہ وہی کیفیت پیدا ہو جائے، وہی بو پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو تورات دیں گے۔ پھر 10 روزے اور رکھے، تو مہینہ 30 اور 10 اور ملا کر 40 ہو گئے، جس کا اللہ پاک نے فرمایا اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، موسیٰ سے ہم نے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ اچھا، پھر یوں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے، ادھر جا کر روزے رکھے، 40 دن گزارے، پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا، جس کا واقعہ یوں ہوا، ایک سامری شخص تھا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو لیا تھا، تو جب انہوں نے دریا پار کیا ان کے ساتھ ہو لیا۔ اب جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، ہارون علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے، وہی لے کر جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پہ تشریف لائے نا، وہی لے کر ان انبیاء کے پاس، تو وہ گھوڑا جہاں جہاں سے پاؤں رکھ کر گزرا، پاؤں کے نیچے کی جو مٹی تھی، وہ جو سامری نے دیکھا کہ جہاں جہاں گھوڑے کے پاؤں لگے وہ وہاں پر سبزہ اگایا، اسی وقت زمین کے اندر جان پیدا ہو گئی، تو اس نے سمجھا کہ یہ کوئی خاص مٹی ہے۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اپنے پاس رکھ لی، اور ادھر اس کی بھی تفصیل ہے کہ وہ بچڑا اسی پارے میں آگے آ رہا ہے کہ وہ بچڑا ایک اس نے جو بنایا وہ یوں ہوا کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ کے ذریعے وحی ہوئی۔ اللہ پاک نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل سے وہ سارا سونا جو لے کر آئے تھے وہ ان کے لیے حلال نہیں ہے،
وہ سارا کا سارا اکٹھا کر کے اس گڑھے میں ڈال کر اس کو آگ لگا دیں۔ اب جب یہ وہاں سے نکلے تھے مصر سے، فرعونیوں کا کوئی سامان یا اپنا کوئی سونا کوئی چاندی کو پاس تھا، وہ سارا کا سارا اکٹھا کر کے گڑھا کھود کے اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب ہم آگ لگا دیتے ہیں کسی چیز کو تو وہ ایک جلنے کے بعد سونا چاندی اور لوہا ایک خاص قسم کا جو ہے نا وہ ڈھانچہ سا بن جاتا ہے، وہ ایک بچھڑے کا ڈھانچہ بن گیا۔ جب گڑھے سے اس کو نکالا گیا تو بچھڑے کا ڈھانچہ تھا۔ اب سامری نے اس کے اندر جو ہے نا وہ جبرائیل السلام کے گھوڑے کے پاؤں والی مٹی اس کے اندر ڈالی تو اس میں سے آواز آنے لگی، کیونکہ اس مٹی کے اندر حیات تھی، زندگی تھی۔ اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ مٹی ڈالنے کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ جب اس کے اندر ہوا داخل ہوتی تھی پیچھے سے، جب آگے سے ہوا نکلتی تھی تو اس میں سے آواز آتی تھی۔ بہرحال جو بھی صورت ہو، اتنا ضرور ہوا کہ بنی اسرائیل نے وہ آواز سنی تو سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے، اسی کی انہوں نے پوجا کر دی، اس کے سامنے ماتھا ٹیکنا شروع کر دیے، سجدے شروع کر دیے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرمانے کہ تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا، تم ظلم کر رہے تھے۔ سارے نبیوں کے اوپر وحی کو اترتا دیکھ رہے ہیں، اللہ کے معجزات جو ہے اللہ پاک کی جو مدد کو دیکھ رہے ہیں، انبیاء کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھنے کے باوجود بچھڑے کو خدا بنا لیے، اتنے کمزور ایمان والے تھے۔ فرمایا کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے اس کے بعد تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اللہ پاک۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا، پھر اللہ پاک نے ان کو معاف کیا۔ فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جس وقت ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی وہ وقت بھی یاد کرو، یہ بھی احسان کیا۔ والفرقان، اور فرقان دی، یعنی اس فرقان سے مراد یا تو وہ شریعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملی کتاب کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے جو شریعت ملی وہ مراد ہے، اس لیے کہ شریعت ہی کائنات کے اندر وہ قانون ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق ہو سکتا ہے۔ شریعت کے علاوہ وہ اپنی عقل سے کوئی چیز بنا لے کہ اس سے عقل میری جو ہے وہ صحیح غلط کے درمیان فرق کرے گی، عقل جو ہے وہ کامل طور پر صحیح نہیں ہو، کسی کی عقل بھی کامل طور پر صحیح نہیں ہے، وہ عقل صحیح ہے جو شریعت کے تابع ہو کر چلے گی، کیونکہ شریعت کو اس نے بنایا جس نے نیچر کو بنایا، جس نے فطرت کو بنایا ہے۔ جب وہ شریعت صحیح ہوگی اس کے مطابق جو عقل چلے گی وہ عقل صحیح ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ والفرقان، یا تو اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے، یا اس سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دکھائے، کہ ان معجزات کے ذریعے جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان فرق کرتے تھے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، تو معجزات کے ذریعے اس کی تصدیق کرواتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو وہ گویا کہ وہ تصدیق اس لیے فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ یہ دوسرا واقعہ ہوگا۔ اگر تیسرا واقعہ اللہ پاک فرمایا وَإِذْ قَالَ، اس کا مطلب اس وقت کو یاد کرو، ایک اور احسان۔ اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اے موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم سے فرمایا تم نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے کہ تم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا ہے، اب اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ بنی اسرائیل نے خود کہا تھا کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اب ہماری معافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد تھی جو لوگ بچھڑے کے پکے پجاری، کچھ تو پکے مسلمان رہے، کچھ درمیان میں رہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، کچھ پکے جو ہے وہ بچھڑے کے پجاری بن گئے تھے، ان کو فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو۔ ہمارے دین اسلام میں بھی کچھ ایسی گناہ ہیں جن کی توبہ کے باوجود جو ہے وہ سزا قتل ہی ہے۔ مثال کے طور پر قصاص، کوئی عمدن جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جو ہے وہ زنا کر رہے ہیں اس کی سزا بھی سنسار کرنا ہے، قتل کرنا ہے، پتھروں کے ذریعے مارنا ہے۔ اب یہ دونوں گناہ ایسے ہیں کہ قاتل اور زانی دونوں اگرچہ توبہ بھی کر لے پھر بھی ان کے اوپر یہ حد اور اللہ پاک کی جو سزا ہے وہ جاری ہوگی۔ سزائیں جاری ہوں گی تو امن و امان بھی قائم ہوگا۔ ایک دو بندوں پر سزائیں جاری ہوں تو سب کے لیے امن قائم ہو جاتا ہے، ورنہ اگر سزائیں جاری نہ ہوں تو سب کو پتہ ہے کہ جرم کر بھی لیں تو پھر بھی راستہ نکل آئے گا، چھوٹ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، پیسہ دے لیں گے دوسروں پر، بلکہ جو مظلوم ہے مقتول ہے انہیں کے اوپر الزام لگا دیں گے الٹا۔ تو یہ 100 راستے ان کے لیے نکل آتے ہیں۔ سزائیں ہو جائیں، ہر جرم پر سزا ملے تو سارے کے سارے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یہ سزائیں نیچر بنانے والے نے مقرر کی ہیں، جس نے کائنات، اس کو پتہ ہے کہ یہ کائنات کس طرح چلے گی، میرے بندوں کا مزاج کیسے ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے یہی بہتر ہے، یعنی آخرت میں۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، اللہ کے ہاں ان کے لیے یہ بہتر ہوا کہ آخرت میں اللہ پاک کے ہاں معافی ہو گئی۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ پاک فرما رہے اللہ نے تم پر توبہ کی، اللہ تم پر متوجہ ہوا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ پاک بہت زیادہ توبہ کو قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آگے ایک اور واقعہ، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، آخری آیت ہے ہماری،
اور جس وقت تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ نر اللہ جارتاً، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ نعوذ باللہ، یہ بنی اسرائیل نے بہت بڑی گستاخی کی، شکی مزاج لوگ تھے، اور فرعون کا جو ہے غلامی میں، قبطیوں کی غلامی کے اندر ایک ذہن بن چکا تھا کہ ان کو یقین نہیں آتا تھا، ہر بات پر شک، ہر بات پر شک، ہر بات پر شک تھا۔ تو اسی لیے کہنے لگے اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہمیں تو یقین نہیں آ رہا کہ واقعی یہ کتاب آپ اللہ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، ہم تو خود جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چند لوگ تیار کیے، بعض روایت کے مطابق 70 ہیں، بعض کے مطابق 90 لوگ ہیں، جو بھی ہے بہرحال کچھ ایک جماعت ان کی لوگوں کی جو ہے لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے موسیٰ علیہ السلام۔ بعض روایت میں کہ 40 آدمی تھے، تو ان کو لے کر جو ہے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے، انہوں نے اللہ کا کلام سنا، کہنے لگے جی نہیں، ہم تو ہمیں نہیں پتہ کہ یہ اللہ بول رہا کون بول رہا ہے، ہم تو پھر مانیں گے کہ اللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے، ہم خود آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ بالکل وہی ہے سیم جو بھی چند دن پہلے مفتی شمیل ترمذی صاحب انڈیا کے اندر، شمیل ندوی صاحب، مفتی شمیل ندوی صاحب انڈیا کے اندر، ان کی ڈیبیٹ ہوئی ایک جاوید ایتھیسٹ، وہ جو ہے کیا دہریہ جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے ان کی ڈیبیٹ ہوئی، بحث ہوا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ بھائی ایسا کون سا راز ہے جو اللہ اپنے بندوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے بتاتا ہے، خود سامنے نہیں آتا، خود آئے نا ہمارے سامنے۔ یعنی یہ اللہ کو دیکھنے کا جو تقاضا ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل نے بھی یہ اللہ کو دیکھنے، حتیٰ نر اللہ جارتاً، ہم خود اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں سامنے۔ سیم وہی آج کے جو ہے دہریے ہیں، وہ بھی یہی جو ہیں تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ تو بھائی اللہ کو جب دیکھ لیا پھر ایمان کس بات کا ہوا؟ جب اللہ کو دیکھیں گے، جب فرشتے کو دیکھ ہی لیا، موت کے فرشتے کو، تو وقت دروازہ اس وقت بند ہو جائے گا۔ غیب پر ایمان تو یہی ہے کہ ویسے بغیر دیکھے ایمان لایا جائے نا اللہ پر، تو یہ کوئی دعویٰ نیا نہیں ہے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے بھی یہی کیا، دعویٰ کر رہے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں جب تم نے اتنی بڑی گستاخی کی، اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ پاک نے ایک تجلی ڈالی، ایک بجلی کی کڑک آئی جس سے سارے کے سارے لوگ ہلاک ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم سارے کے سارے دیکھ رہے تھے، بجلی کی کڑک آئی، بجلی گری ان کے اوپر، سارے ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام مزید پریشان ہو گئے، اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ یہ تو سارے کے سارے مر گئے ہیں، اب میں واپس جاؤں گا وہ ساری قوم پھر شک کرے گی کہ اس نے لے جا کر ہمارے بندوں کو وہاں مروا دیے، اب یہ تو اور میرے لیے جو ہے پریشانی کا باعث بنے گا۔ اللہ پاک جل شانہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، اللہ پاک فرما رہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا، تمہاری موت کے بعد تمہیں زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر یہ لوگ دوبارہ زندہ ہوئے، گستاخی بھی کی تھی، پھر ان کو یقین بھی آ گیا پکا، مر کے دوبارہ زندہ ہوئے تھے، تو پھر دوبارہ آ کر انہوں نے باقی لوگوں کو بتایا کہ واقعی جو کتاب ہے وہ حق اور سچ ہے۔ یہ سارے کے سارے واقعات کا ایک تسلسل ہے، ایک پریشر ہے، یہ سمجھانا ہے کہ جو ہے کس طریقے کی یہ قوم تھی۔ ابھی بھی لوگ یہ موجود ہیں، یہود موجود ہیں، ابھی بھی یہ کتنے شکی مزاج اور کیسے لوگ ہیں۔ تو یہ ہماری آیت نمبر 56 تک ہم پہنچے ہیں سورۃ بقرہ کی، آج کا ہمارا سبق ختم ہوا۔ اتنی بات ہم ضرور ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی حرکتیں پچھلی قوموں نے کی نا، وہ ساری کی ساری یہ امت بھی کر رہی ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا کی برکت ہے کہ پوری امت کو اکٹھا ہلاک نہیں کیا جائے گا، اللہ پاک کا خصوصی فضل ہے کہ ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا کہ جو پچھلی قوموں نے نہ کیا ہو، سارے جو انہوں نے کیے ہیں وہ یہ امت جو ہے وہ کر چکی ہے۔ دیکھو یہ اللہ کو دیکھنے کا جو تقاضا ہے کہ اللہ ہمیں نظر ہے، وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ یہ سبھی دعوے سب آگے بھی قرآن پاک میں آ رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے ہم استقامت مانگیں، بڑے ہی فتنے ہیں، شدید فتنے ہیں، اور یہ تو ایک واضح کھل کر سامنے آ گیا، یہ اس کی جرت ہے کہ وہ کھل کر سامنے آیا، اس نے ڈیبیٹ کی، اگرچہ وہ ہار گیا، اس کے اندر اس کو بدترین شکست ہو گئی اس دہریے کو، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کو شکست کے باوجود اس کا یہ حال ہے کہ وہ سامنے تو آیا نا۔ اور اب ہمارے ہاں تو منافقت اتنی چل رہی ہے، سکالرز اپنے آپ کو کہتے ہیں اسلامی سکالر، درود پاک پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، قرآن و حدیث کا وہ مطلب بیان کرتے جو کہیں بیان ہی نہیں ہوا۔ تو اس سے جو سادہ مزاج لوگ دھوکے میں آتے ہیں، یار یہ دیکھو درود پاک بھی پڑھتا ہے، یہ سارے جو باطل ہے ان کا یہی طریقہ رہا شروع سے۔ تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی بچانا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، اور سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ دعا، اللہ سے دعا مانگے یا اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، شرور و فتن سے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔